علی چور ڈکیت بھی ان کے ساتھ سیل میں ڈالے گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور یہ ایک دعوت دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے عمران خان کو کہ وہ آئیں اور سندھ میں اس ظلم و ستم کا خاتمہ کریں. اور اس دعوت کو سندھ کے دل سے عمران خان صاحب نے قبول کیا ہے. آج ہماری بات ہوئی ہے خان صاحب سے. ہم انشاءاللہ اب بھرپور طریقے سے سندھ میں اتر رہے ہیں. عمران خان صاحب سندھ میں ڈیرا جمائیں گے. وہاں سے زرداری اور ان کے حواریوں کا خاتمہ کیا جائے گا، ان کی سیاست کا، اور انشاءاللہ سندھ کے لوگ ایک نیا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جیسا کہ پنجاب اور کے پی اور بقیہ پاکستان کے حصوں میں لوگوں نے دیکھا. سندھ میں ظلم و بربریت کا نظام ہے. 93 اموات ہو چکی ہیں اس وقت بارش کے اندر، جس میں سے 47 بچے مرے ہیں. لیکن مراد علی شاہ کا فوکس پاکستان تحریک انصاف اور حلیم عادل شیخ کے اوپر ہے، لیڈر اپوزیشن کے اوپر. مراد علی شاہ صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم آپ اتنا کریں جتنا سہنے کی طاقت ہو آپ کے اندر. انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ پورے پاکستان سے سندھ سمیت اس ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا. گریجولی جو شروع ہو گیا یہ اب رکے گا نہیں سلسلہ. انشاءاللہ یہ سندھ تک جائے گا اور سندھ میں عمران خان صاحب بھرپور اپنا ٹائم لگائیں گے. سندھ سے بڑی بڑی جوائننگ کے لیے لوگوں نے ہمیں رجوع کیا ہے. بڑے بڑے نام سندھ سے ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. صرف خان صاحب کی وہاں پیر رکھنے کی دیر ہے. تو انشاءاللہ یہ پنجاب کے مارکے کے بعد خان صاحب اب سندھ کی طرف آ رہے ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب اور ان کی حکومت کو میں ایک بار پھر وارن کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ اگر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جو دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں ان کے لوگ، ابھی جو سندھ میں واقعہ ہوا جس میں اس کو بندے کو گولی ماری گئی وہ بھی فارغ ہو گیا. ان کے پاس خون کا بدلہ صرف روپیہ ہے. ہر چیز میں روپیہ لگاتے ہیں. اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس سے اتنا لے لو. آپ کے صحافیوں کو وہاں پہ مرڈر کیا گیا، صحافت کا گلا گھوٹا گیا، اور وہاں پر حکومت سندھ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے کیونکہ ان کا نظام اسی ظلم کے بیس پہ چل رہا ہے. میں بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، ان دونوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں بسنے والے سب لوگ سندھی ہیں. اور آپ جو ڈویژن ڈال رہے ہیں سندھ میں اس وقت، پشتون سندھیوں کے درمیان، مہاجر سندھیوں کے درمیان، پنجابی سندھیوں کے درمیان، یہ ایک نیا رخ دینا چاہ رہے ہیں سندھ کو. اور یہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی دم میں دم ہے انشاءاللہ ہم یہ ڈویژن، یہ علاقہ واریت، یہ چیزیں ہم بالکل، لسانیت ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے. پچھلے دنوں جو سندھ کے اندر لسانی واقعات ہوئے جس کے اندر ہمارے پشتون بھائیوں کو ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ لڑایا گیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے زمین واگزار کرانے کے لیے. جو زمینیں قیمتی ہوتی چلی جاتی ہیں وہاں پہ ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو وہاں سے علاقے چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. ہندوؤں کی پوری آبادی خالی کرائی گئی. ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کے اوپر وہاں مظالم جاری ہیں. تو لہٰذا کبھی اس کو مذہبی رنگ دے کے، کبھی لسانی رنگ دے کے، کبھی کوئی اور رنگ دے کے، لیکن سندھ کے اندر چین و امن بالکل نہیں ہے. اربوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا، اور آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر ذرا سی بارش ہوتی ہے اور سندھ ڈوب جاتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں پاکستان میں سندھ کا. گاڑیوں کے پیچھے لوگ کشتیاں باندھ کے گھوم رہے ہیں شہر کے اندر. اور یہ میں کوئی پسماندہ علاقے کی بات نہیں کر رہا، یہ سب سے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس کلفٹن کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر لوگ کشتیاں پیچھے ڈال کے اس کی باقاعدہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں اس کے اندر روڈوں کے اوپر. اور ہماری سندھ حکومت، مراد علی شاہ صاحب سوئے پڑے ہیں. لیکن اللہ کرے سوتے رہیں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اب سندھ میں قدم رکھ رہے ہیں. باقی فواد چودھری صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جس طرح عمران اسماعیل صاحب نے ساری تفصیل جو ہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب کے کیس کی سامنے رکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس فاشزم کی سخت مذمت کرتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور ان کو اس طرح سے جھوٹے کیس بنا کے یہ 10ویں دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے ان تمام کیسز کا مقابلہ کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر جو عدلیہ ہے وہ نوٹس لے گی اور سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھے گی. جہاں تک اس وقت تعلق ہے
حکومت کا، تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں اگر سندھ حکومت کی ہم بات کریں تو 93 لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جو بلوچستان میں اس وقت حالات ہیں سیلاب کے وہ بہت زیادہ اندوناک ہیں. اسی طرح سے ساؤتھ پنجاب میں اندوناک ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے اور وفاقی حکومت نے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، چاہے جائے کہ وہ ان علاقوں کو امداد دیتا. اور تمام اس وقت جو آرمڈ فورسز ہیں، تمام اس وقت وفاقی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانے چاہیے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے اوپر بات نہیں کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت کتنی انڈیفرنٹ ہے لوگوں سے، ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جو بلاول بھٹو ہیں جو کل تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، 12 دن وہ اپنے آفس نہیں جاتے. فورن آفس جو ہے وہ اس وقت سیکرٹری صاحب چلا رہے ہیں، اور سیکرٹری صاحب بھی کیا چلا رہے ہیں کہ طارق فاطمی نام کے ایک صاحب جو ہیں ان کو ایک ان آفیشیل جو ہے وہ ایس اے پی ایم کے طور کے اوپر شہباز شریف صاحب نے رکھا ہوا ہے. وہ واشنگٹن چلے گئے رہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کا اور جو شہباز شریف صاحب کو امریکہ انوائٹ کیا جائے، جس میں وہ ظاہر ہے ناکام ہوئے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فورن آفس تھا یہ بڑا وائبرنٹ فورن آفس تھا، جو اسلاموفوبیا کے خلاف بات کر رہا تھا، جو اسلاموفوبیا کے اوپر جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن لے کے آئے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان نے جو رول ادا کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فورن آفس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. ہم نے 2 OICs یہاں پہ منعقد کرائیں، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کن خوابوں میں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف عدلیہ کے خلاف مہم میں لگے ہوئے ہیں. یہی رولنگ اسی بینچ نے جب 3 مہینے پہلے دی تھی تو یہی نون لیگ، یہی شہباز شریف بلاول مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اسی بینچ نے 3 مہینے کے بعد رولنگ دی، اس کے اوپر وہ خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے کام پہ دھیان دیا ہوتا تو آج پاکستان میں روپیہ جو ہے وہ صرف 100 دن کے اندر 62 روپے اپنی قیمت کھو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا ایک بحران آ گیا ہے. ایک اس وقت ایڈمنسٹریشن کا ایک بحران ہے، گورننس کا ایک بحران ہے، اور یہ تمام بحران اس لیے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ جل رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. آپ جو ہمارے ہاں سیلاب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے گورننس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی اس نے پروکیورمنٹ نہیں کی ہمارے گندم کی، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو سپٹمبر ہمارے ہاں نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پروکیورمنٹ ہی نہیں کی ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ سیاسی حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی. اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ از خود اپنے معاملات کو دیکھے اور از خود الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کرے یا قبل از وقت انتخابات کی بات کرے.